بڑا کامیاب اور کامران ہے۔ انشاءاللہ الکریم چند باتیں مجھے بتانی ہیں اور پھر صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا۔ اس پروگرام میں دو نسبتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھے، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اور یہ ذاتیں وہ ہوتی ہیں، ان کی بارگاہ میں اگر دل سے انسان جو مانگتا ہے اللہ ان کے صدقے اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یہ جو ہوا چل رہی ہے نا، ہوا رحمت کی ہوا، حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، یہ بھی انہی ولیوں کے صدقے میں چلتی ہے۔ آسمان سے اب بہت اچھا ہوا، شور شرابہ ہو رہا تھا۔ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، اگر یہ ہمارے بزرگ ہیں، اگر ان کو تکلیف ہو رہی ہو تو کرسی پہ بٹھا دیجیے، آپ کو پریشانی تو نہیں ہے کوئی؟ ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ہاں بھئی، بزرگوں کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، انہی سے تو بہارے ہیں۔ اللہ ان کے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، دو بار ماشاءاللہ سبحان اللہ، 2 مرتبہ بغداد شریف کی حاضری ہو چکی ہے۔ غوث پاک ہم پہ بھی کرم فرمائے، بولیے آمین آمین، بولیے غوث پاک ہم پہ بھی کرم فرمائے۔ ایک بات بتاؤں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرا نام لے کر جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ ان کو قبول فرماتا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، حضور اگر نہیں ہوئی تو کہا حشر میں میرا دامن پکڑ لینا۔ بولیے بولیے سبحان اللہ۔ غوث پاک نظر کرم فرمائے، ہم سبوں کو بھی غوث پاک کے روزے کی زیارت نصیب ہو جائے، آمین بولیے۔ ہاں بڑی تمنا ہے، ہم تو قریب بھی پہنچے، دل میں خواہش تھی، بس حالات ایسے تھے۔ حالات کیا، بس غوث پاک کی اجازت نہیں تھی، اجازت ہو تو پھر حالات کیا، مدینے والے مصطفیٰ کی اجازت ہو جائے تو پھر حالات کیا چیز ہے، سارے حالات ایک طرف رکھے جاتے ہیں۔ بس کرم کی بارش ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما دیں۔ اور آپ جو سب بیٹھے ہو نا، یہ اپنے چاہنے سے نہیں آئے ہو آپ، نہ اپنے چاہنے سے نہیں آئے ہو آپ۔ بہت سارے سو بھی رہے ہوں گے، بہت ساروں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ جلسہ سننے جانا ہے، لیکن بولے چلو ابھی کھانا کھاؤ، کھانا کھایا تھوڑا چلو آرام کر لو، پھر ابھی تو بڑے والے مولانا بعد میں بیٹھیں گے، یہ بڑا ماحول ہو گیا نا، بڑے والے مولانا بڑے والے شاعر صاحب بعد میں بیٹھیں گے، چلو تھوڑا بہت سو لو۔ سوئے تو ایسے سوئے، اب ان کی آنکھ صبح کو 8 یا 9 بجے کھلے گی، فجر میں بھی نہیں کھلے گی، فجر میں بھی نہیں کھلتی آسانی سے، 8-9 بجے کھلے گی۔ تو ہر ایک آ بھی نہیں سکتا ہے، ان محفلوں میں ہر ایک نہیں آ سکتا، ان محفلوں میں وہی آتا ہے جنہیں حضور اکبر میاں بلاتے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، میں مسجد کو نہیں جاتا۔ بھائی میں نے کہا تیری کیا اوقات ہے، تیری کیا بس کی ہے، میرا رب بلائے تو نہ آئے، میرا رب بلائے تو نہ آئے، یہ کیا بات ہے، میرا رب بلائے تو نہ آئے؟ نہیں، ہرگز یہ ہے، اصل یہ ہے کہ میرا رب تجھے بلانا نہیں چاہتا، میرا رب تجھ سے راضی نہیں ہے، رب جس سے راضی ہوتا ہے، یہ مت سمجھو رب جس سے راضی ہے تو عمارتیں بن جائیں، بلڈنگ بنا لو، مال اگر آ رہا تو انسان بھائی اللہ ہم سے بہت راضی ہے، بہت دے رہا ہے، نہیں، مال پر اللہ کی رضا نہیں ہے، عمارت پر اللہ کی نظر نہیں ہے، بزنس اگر اچھا چل رہا ہے تو یہ مت سوچو اللہ راضی ہے، نہیں۔ دیکھ لو آپ غیروں کو دیکھو کتنے امیر ہیں، اور حدیث پاک ایک مفہوم یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ میرے مومن بندے وہ بگڑ جائیں گے، اپنی ایمانوں کا سودا کریں گے، تو میں کافروں کو اتنی دولت عطا کرتا کہ ان کے چلنے پھرنے کی بھی جگہ سونے چاندی کی ہوتی، چلنے پھرنے کی بھی جگہ سونے چاندی کی ہوتی۔ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے یہ فرمایا، یہ ساری عیش و عشرت جنت کے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ، بولیے ذرا سبحان اللہ۔
کہ میں نہیں آتا میں نہیں آتا میں نہیں آتا. اب میں نے کہا تیری کیا حیثیت ہے؟ میرا رب جنہیں بلائے وہ آتے ہیں. مسجدوں میں وہ آتے ہیں جنہیں رب بلائے. نمازیں وہ پڑھتے ہیں جنہیں میرا رب چاہے. سجدوں میں وہ جھکتے ہیں جنہیں رب چاہے. رات کی تاریکیوں میں وہ اٹھتے ہیں جنہیں رب چاہے. جلسوں میں وہ آتے ہیں جنہیں مدینے والے مصطفیٰ بلائے. غوث پاک کا نام وہ لیتے ہیں جنہیں غوث پاک اجازت مرحمت فرمائے. اور ولیوں کے جلسے میں وہ آتے ہیں جنہیں ولی بلاتے ہیں. بولیے ذرا سبحان اللہ. جنہیں ولی بلاتے ہیں وہی آتے ہیں. ہر ایک کے بس کی نہیں ہے, ہر ایک نہیں آتا ہے. جی جی. ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے. ولی کے در سے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے. ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے. ولی کے در سے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے. ولی پر کرو سب کچھ قربان, ولی کی محبت کا صدقہ ضرور ملتا ہے. تو آپ ولیوں سے ٹچ رہیں گے, اللہ والوں سے ٹچ رہیں گے تو اللہ کریم آپ کی زندگیوں میں خوشحالی عطا فرمائے گا. ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں اپنا تجربہ, اور میں پوری زندگی کا جتنی بھی ہو گئی نچوڑ بتا رہا ہوں. دیکھیے محنت سے کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوتا. یہ حق ہے کہ محنت خالی نہیں جاتی, محنت رائے گا نہیں جاتی. محنت جب انسان کرتا ہے اس کو ضرور ملتا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے محنت سے سب کچھ نہیں ملتا. کامیابی انہیں ملتی ہے جنہیں یہ پسند فرماتے ہیں, جنہیں یہ پسند فرماتے ہیں. میں نے جامعہ نعیم میں پڑھا, حضور صد اللہ فاضل کی بارگاہ میں روز صبح کو حاضری دیتا تھا. میں نے منظر اسلام بریلی شریف پڑھا, میں روز اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتا تھا. قسم خدا کی جو فیوز و برکات اللہ والوں کے در سے ملتے ہیں وہ تو درسگاہوں میں بھی نہیں ملتے ہیں. وہاں سے حقیقی سکون ملتا ہے, اور حقیقی کامیابی ہی اللہ والوں کے در سے ملتی ہے. تو ان سے محنت میں لگے رہو, لیکن ان سے ٹچ رہو, ان سے منسلک رہو. ان سے منسلک رہو گے تو انشاءاللہ کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. آئیے عرض معروف سے پیشتر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں بتا رہا تھا تمہیں, یہ ان کے جلسے میں وہی آتے ہیں جنہیں اللہ والے, جن کو اللہ والے بلاتے ہیں, جن کو یہ بلاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آپ ہی کے شہر کے قریب, آپ ہی کی بستی کے قریب بریلی شریف ہے. بریلی شریف میں آپ جاؤ گے تو کئی ہزار کا مجمع روز لگا ملتا ہے, روز لگا ملتا ہے. کتنے لوگ روزگار وہاں سے کما رہے ہیں, کتنے لوگ کھا رہے ہیں. آپ اجمیر شریف چلے جاؤ, آپ بدایوں شریف کی حاضری دو, آپ صابر پاک کی بارگاہ میں چلے جاؤ, نظام الدین اولیاء دہلوی کی بارگاہ میں چلے جاؤ, آپ کو ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ. اور جب عرس کا معاملہ آتا ہے اللہ اکبر کبیرہ, ٹیمپو ہے تو وہ فل نظر آ رہا ہے, بس ہے تو وہ فل نظر آ رہی ہے, اگر ٹرین ہے تو وہ فل نظر آ رہی ہے. آپ کو ہوٹل میں روم نہیں مل سکتا, آپ کو روڈوں پہ جگہ نہیں مل سکتی, آپ کو اللہ اکبر کبیرہ ہر طرف بھیڑ 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 بھیڑ. میں تم سے کہتا ہوں جب اجمیر شریف میں عرس ہوتا ہے یا بریلی میں عرس ہوتا ہے تو کیا اعلیٰ حضرت تمہارے یہاں کارڈ بھجواتے ہیں کہ ہمارے عرس میں آ جانا؟ کیا تاج الشریعہ تمہارے یہاں کارڈ بھجواتے ہیں کہ ہمارا عرس ہے, ہمارے عرس میں آ جانا؟ کیا کبھی کہ اللہ والے کے یہاں سے انویٹیشن کارڈ آتا ہے؟ کیا کبھی اجمیر شریف سے تمہارے پاس کارڈ آیا کہ ہم نے ہمارے یہاں پر آ جانا؟ نہیں. پھر بھی اللہ والے کارڈ نہیں بھجواتے ہیں, ہمارے یہاں انویٹیشن کارڈ نہیں آتے ہیں. پھر بھی یہ ہزاروں کا مجمع, ہزاروں کی قطار, لاکھوں لوگ. آپ بریلی چلے جاؤ تو ملیں گے, آپ کلیئر شریف چلے جاؤ تو ملیں گے, آپ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں چلے جاؤ تو ملیں گے, آپ کی چوچا شریف کی مقدس سرزمین پر چلے جاؤ تو لاکھوں لوگوں کی بھیڑ ملے گی. آپ مرحرہ مطہرہ چلے جاؤ تو لاکھوں لوگوں کی بھیڑ ملے گی. کالبی شریف, دنیا میں جتنے بھی خطے ہیں, جب آپ اللہ والوں کے دربار میں جاؤ گے, آپ اجمیر شریف جاؤ گے, لاکھوں کی بھیڑ ملے گی. کیونکہ خواجہ غریب نواز نے تو تمہیں انویٹیشن کارڈ دیا نہیں ہے, تمہیں بلاوا بھیجا نہیں ہے. پھر کیوں جا رہے ہو, پھر کیوں جا رہے ہو؟ تو حدیث پاک میں مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے, جب اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتا ہے, جب کوئی اللہ کا ولی ہو جاتا ہے, میرا رب ارشاد فرماتا ہے, اے جبریل آسمان میں اعلان کرو. کیا اعلان کیا جائے؟ یہ اعلان کیا جائے, اے جبریل میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی محبت کر. اے جبریل میں محبت کرتا ہوں, تو بھی محبت کر. حضرت جبریل کہتے ہیں پھر میں بھی محبت کرنے لگتا ہوں. پھر اللہ کی طرف سے مجھے حکم ملتا ہے آسمانوں میں اعلان کیا جائے, پھر میں آسمانوں میں اعلان کرتا ہوں, اللہ رب العزت
العزت اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ اللہ رب العزت صابر پاک سے محبت کرتا ہے، تم بھی کرو۔ اللہ رب العزت نظام الدین اولیاء سے محبت کرتا ہے، تم بھی کرو۔ اللہ رب العزت خواجہ معین الدین چشتی سے محبت کرتا ہے، تم بھی کرو۔ جبریل امین کہتے ہیں پھر میں آسمان میں ایک نعرہ لگاتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا محب ہے، اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ اللہ۔ پھر میرا رب ارشاد فرماتا ہے ثم یوضع له القبول فی الارض، اللہ رب العزت پوری دنیا کے لوگوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ یہی محبت ہوتی ہے کہ جن کی بارگاہ میں کھچے چلے آتے ہو۔ حضور اکبر میاں نے آپ کو بلایا نہیں ہے لیکن ان کی محبت میں کھچے چلے آئے ہو۔ بریلی شریف سے بلاوا نہیں آتا ہے، تاج الشریعہ کی محبت میں چلے جاتے ہو، اعلیٰ حضرت کی محبت میں چلے جاتے ہو، کچوچا چلے جاتے ہو، کالپی شریف چلے جاتے ہو، نظام الدین اولیاء دہلوی کی بارگاہ میں چلے جاتے ہو، آپ اللہ اکبر، آپ کلیہ شریف کی بارگاہ میں چلے جاتے ہو، آپ خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں کھچے چلے جاتے ہو۔ تو یہ مت سوچو تم خود جا رہے ہو، وجہ یہ ہے اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی ہے، جس محبت کی وجہ سے تم سب کھچے چلے جاتے ہو۔ یہ ان کی بارگاہ میں وہی جاتے ہیں جنہیں میرا رب بھیجنا چاہتا ہے، جنہیں رب بھیجنا چاہتا ہے۔ اس کی تھوڑی ایکو کم کر دیجئے بھائی، شاید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہاں ایکو کم کر دیجئے، بولیے سبحان اللہ۔ اب تو ہوا بھی بہت اچھی چل گئی ہے ماشاءاللہ، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ ہاں آپ بلوائیں گے تو میں بولنے کی کوشش کروں گا۔ اب سنو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے جو ولی ہیں نا، اللہ کے جو ولی ہیں نہ انہیں کوئی خوف اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ یہ آیت اللہ سے شروع، نماز کا ذکر اللہ نے کیا، اللہ سے شروع نہیں کیا۔ زکوٰۃ کا ذکر کیا، اللہ سے شروع نہیں کیا۔ بہت سارے فرائض دیے، اللہ سے شروع نہیں کیا۔ لیکن جب ولیوں کی بات آئی اللہ فرماتا اللہ خبردار، تنبیہ، اٹینشن، دھیان دو، یہ جو اللہ کے ولی ہیں نا انہیں کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی خوف نہیں۔ ایک بات میں یہاں پر آپ کو بتا دوں، خوف نہیں، دنیا میں خوف نہیں یا آخرت میں خوف نہیں، دنیا میں خوف نہیں آخرت میں خوف نہیں۔ اگر دنیا میں خوف نہیں تو قرآن کی ایک آیت پڑھو، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا جب فرعونیوں نے ڈنڈے چھوڑے تو وہ اژدہے بن گئے تھے، سانپ بن گئے تھے نا، آپ نے سنا ہوگا سانپ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، گھبرانے لگے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا القیہا یا موسیٰ، اس ڈنڈے کو تم اپنے نیچے ڈال دو۔ اور جب اللہ رب العزت کے حکم سے وہ ڈنڈا نیچے ڈالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ سانپ بن گیا اور سارے اژدہوں کو کھا گیا۔ اب اگر ڈرنے کے بعد دنیا میں لو تو جب اللہ کے نبی کو ڈر لگ سکتا ہے تو پھر ولی کو ڈر کیوں نہیں لگ سکتا؟ کیونکہ ولیوں کی صفات پر ہی اور نبیوں کی صفات پر ہی ولی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر دنیاوی ڈر لیں تو یہ تو ایک عام سی صفت ہے، جب نبی کو ڈر لگ سکتا ہے تو پھر ولی کو بھی ڈر لگ سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے حشر میں ڈر کی بات لیں تو حشر میں بھی جب اللہ اکبر، اللہ رب العزت نبیوں سے ارشاد فرمائے گا، جب ان کی امتوں کو پیش کیا جائے گا کہ یہ بتاؤ تمہاری امت نے کیا کیا، تمہاری امت کیسے اعمال لائی، تو نبی کہیں گے لا علم لنا، لا علم لنا، ہمیں معلوم نہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ حالانکہ نبیوں کو سب معلوم ہے کہ کون کیا لے کر آیا ہے اور ہم نے کیا کیا ہے، ہماری امت نے کیا کیا ہے، پھر بھی نبی کہیں گے لا علم لنا، لا علم لنا۔ کیا وجہ یہ ہے اے رب تو آج جلال پر ہے، اے رب تو آج جلال پر ہے، تیرے سامنے بولنے کی کسی کو ہمت نہیں ہے۔ آج رب جلال پر ہے، کسی کو ہمت نہ ہوگی کوئی زبان کھول سکے، کوئی لب کھول سکے۔ اللہ اللہ۔ تو اگر ڈر کا دنیا کو معاملہ لے لیا جائے کہ دنیا میں ڈر نہیں ہے تو جب نبی کو ڈر لگ سکتا ہے تو ولی کو بھی ڈر لگ سکتا ہے۔ حشر کی بات آئے تو جب نبی ڈر سکتے ہیں تو ولی بھی ڈر سکتے ہیں۔ پھر
ڈر کا مطلب کیا ہے؟ خوف کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی ڈر نہیں۔ تو میں تمہیں بتاؤں، ڈر دو طرح کا ہوتا ہے، خوف دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک خوف وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کا ایک خوف وہ ہوتا ہے جس میں فائدہ ہو، جس میں بینیفٹ ہو۔ ایک خوف وہ ہوتا ہے جس میں نقصان ہو، نقصان ہو۔ اللہ اللہ، تو میں تمہیں بتاؤں، جس خوف میں نقصان ہوتا ہے، جس خوف میں نقصان ہوتا ہے، جس خوف میں ڈر میں نقصان ہوتا ہے، وہ اس خوف سے اللہ والے پاک ہوتے ہیں۔ وہ خوف کبھی کسی اللہ والے کو نہیں لگتا ہے۔ لیکن جس ڈر میں فائدہ ہو، کون سے ڈر میں فائدہ ہو؟ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تم شراب پینے کے لیے گئے، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، اور تم شراب کی تجارت کرنا جانتے ہو، لیکن تمہیں معلوم ہے فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ تم یہ بھی جانتے ہو کہ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہو گیا۔ تو یہ خوف بتاؤ مجھے، تمہیں فائدہ دینے والا ہے یا نقصان دینے والا ہے؟ یہ خوف تو انسان کو فائدہ دینے والا ہے۔ اسی لیے اللہ اللہ، ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سے جو ڈرتے ہیں، اللہ کا جو خوف ہوتا ہے، وہ خوف ایسا ہوتا ہے جو نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ خوف ضرر نہیں ہے، بلکہ وہ خوف نفع ہے جو نفع دینے والا ہے۔ مطلب یہ ہے، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ کسی دنیا دار سے نہیں ڈرتے ہیں، کسی بادشاہ سے نہیں ڈرتے ہیں، کسی امیر سے نہیں ڈرتے ہیں، دنیاوی حکومت سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ زمانے میں کسی سے نہیں ڈرتا ہے، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اگر وہ سنتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت سننا اللہ کا ہوتا ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہے لیکن دیکھنا در حقیقت اللہ کا ہوتا ہے، پیر اس کے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت چلنا اللہ رب العزت کا ہوتا ہے۔ یعنی اب ایک بات اور بتاؤ، آپ یہ سمجھیں، ایسا نہیں ہے کہ انسان خدا بن گیا، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان میں خدا حلول کر گیا، نہیں نہیں، دونوں چیز نہیں ہے۔ اگر یہ مان لیا کہ انسان خدا ہو گیا تو یہ کفر ہو جائے گا، یہ کفر ہو جائے گا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ انسان میں خدا حلول کر گیا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو انسان نہ خدا بنتا ہے، نہ خدا انسان میں حلول کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے، جس کی یہ صفت ہو جاتی ہے، وہ جیتا ہے تو اللہ کے لیے، مرتا ہے تو اللہ کے لیے، کھاتا ہے تو اللہ کے لیے، پیتا ہے تو اللہ کے لیے، چلتا ہے تو اللہ کے لیے، آرام کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے ناراضگی تو اللہ کے لیے، کسی سے دوستی تو اللہ کے لیے، رشتہ داری اللہ کے لیے، جلسے میں آئے تو اللہ کے لیے، جلسے سے جائے تو اللہ کے لیے، نبی کا ذکر سنے تو اللہ کے لیے، کعبہ جائے تو اللہ کے لیے، عبادت کرے اللہ کے لیے، کوئی بھی عبادت بجا لائے اللہ کے لیے، سجدہ کرے اللہ کے لیے، رکوع کرے اللہ کے لیے، قیام کرے اللہ کے لیے، قرآن کی تلاوت کرے اللہ کے لیے، غریبوں کی مدد کرے اللہ کے لیے، ماں باپ کی خدمت کرے اللہ کے لیے، علماء سے قربت رکھے اللہ کے لیے۔ جس کی یہ پوزیشن ہو جائے، ہر کام اس کا اللہ کے لیے ہو جائے، اس کا چلنا اللہ کے لیے، اس کا کھانا اللہ کے لیے، اس کا ظاہر اللہ کے لیے، اس کا باطن اللہ کے لیے، جس کی یہ صفت ہو جائے تو نہ وہ انسان خدا بنتا ہے، نہ اللہ اس میں حلول کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے وہ مظہر خدا بن جاتا ہے، وہ مظہر خدا بن جاتا ہے۔ ارے اللہ اکبر، چلنا اس کا نہیں میرے رب کا ہو جاتا ہے، آنکھیں اس کی ضرور ہے لیکن دیکھنا میرے رب کا ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، فیضان اولیاء کرام، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولی کہتے کسے؟ ولی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ولی پہچانو گے کیسے؟ ولی کی تعریف، ولی کی پریبھاشا کیا ہے؟ آج کے دور میں تو جو لمبا جبہ قبہ پہن لے، جس کی 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں ہوں، جن کی لٹیں ہوں، بال بڑے بڑے ہوں، جن کی بال بڑے بڑے ہوں، دعوت میں جائیں گے، ہم مرغا نہیں کھاتے ہیں، ہم تو مسور کی دال کھاتے ہیں، اور گھر جا کے دیسی اڑاتا ہے۔ چلے میں ہے، چلے میں، ارے چلنا نہیں چل رہا، چلے میں ہے، چلے میں، ولی کیا اس کو کہیں گے؟ سورت میں 12 بجتے ہو، اپنے آپ کو کہیں مدار پاک کا غلام ہوں، وارث پاک کا غلام ہوں، ولیوں کی نسبت اپنی طرف کرے، وہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ حضرت ہمارا پیر بہت پہنچا ہوا، حضرت ہمارا پیر بہت پہنچا ہوا۔ میں نے کہا یار تمہارا پیر اتنا پہنچا ہوا، کل سے آیا ابھی تک مسجد میں دکھائی نہیں دیا۔ ارے بھائی آپ کیوں کھڑے ہیں؟ بھائی کیا ہو گیا؟ نوجوانوں آپ کیوں کھڑے ہیں؟
آپ کو سننا ہے بیٹھیے، نہیں سننا ہے تو چلے جائیے، جلسہ خراب مت کریے، بڑی محنت سے سجا جاتا جلسہ۔ جی بے شک بے شک۔ ہاں، اور یہ نہیں سب سنیں گے تبھی سناؤں گا، بہت جلدی بات ختم کروں گا۔ ایک بھی بیٹھا رہے گا، سننا چاہے گا تو سناؤں گا، اور نہیں سننا چاہیں گے تو صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے گا۔ میں نے کہا بھائی تیرا پیر بہت پہنچا ہوا ہے، حضرت بہت کرامتیں ہیں۔ کیا کرامتیں ہیں؟ اللہ اکبر، گاڑی میں تیل ختم ہو گیا، بہت تھوڑا سا تیل تھا، پیٹرول پمپ دور دور تک نہیں تھا، حضور بیٹھے تھے، حضور ایسا کرم ہوا کہ گاڑی پہنچ گئی۔ کرامت اس ٹائپ کی گنائی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی میں نے کہا یار تیرا پیر اتنا پہنچا ہوا، کل سے آیا نہیں ہے مسجد تک، ابھی تک کل سے آیا ہوا ہے مسجد اس نے دیکھی نہیں۔ حضرت مدینے میں پڑھتے ہیں، مدینے میں فقیر ہیں، فقیر ہیں، فقیر، فقیر نہیں فقیر۔ اچھا کیسا فقیر ہے؟ لوٹنے والا فقیر ہے، یہ ڈکیتی فقیر ہے، ڈکیت فقیر، یہ چور فقیر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا ابے ٹھوس تو اس گاؤں میں رہا ہے، نماز مدینہ میں پڑھتا ہے، یہ کہاں کا فلسفہ لایا ہے جو نمازوں سے دور، جو روزوں سے دور؟ کچھ تو ایسے ہیں جو نشہ باز ہیں، نشے باز، سلپے پینے والے ہیں، سلپے، اور دھڑیوں کے ٹائم میں آ گئے، دھڑی چاہیے، دھڑی چاہیے بھائی یار ادھر دھیان دو، دیکھو ڈسٹرب مت کرو۔ ولی کہیں گے کسے؟ کیا ولی اس کو کہیں گے جو 2 کلو مرغ کھا جائے؟ ولی کہتے کسے ہیں؟ اللہ اللہ۔ مفسرین فرماتے ہیں سنو، جس کا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آ جائے سمجھ لو اللہ کا ولی ہے۔ ارے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ جس کا دل عشق رسول کا مدینہ بن جائے سمجھ لو اللہ کا ولی ہے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ، اللہ کا ولی ہے۔ اب اللہ کا ولی کی تفسیر قرآن نے کری ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہی اللہ کے ولی ہے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ سب سے پہلی شرط ایمان، جس کے اندر ایمان نہیں، اگر آسمان پہ اڑ کے دکھائے جادوگر ہوگا، ولی نہیں ہو سکتا، ولی۔ لیکن حالت اتنی خراب ہے، بہت سارے مسلمان تو سادھوؤں کے پاس جا رہے ہیں علاج کروانے، ہون سادھوؤں کے پاس جا رہے ہیں۔ تمہاری غیرت مر گئی؟ کس چیز کے مسلمان ہو؟ کس چیز کے مسلمان ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ان سے اپنا علاج کراؤ گے؟ تمہاری شان تو یہ تھی تم گلیوں سے نکلتے تھے، کسی مسلمان کا اگر کوئی کافر چہرہ دیکھ لے، چہرہ دیکھنے کے بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ ذرا تھوڑی بیداری لائیے، بولیے سبحان اللہ۔ اور آج تم اپنا علاج ان سے کرواؤ۔ استغفر اللہ العظیم، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ میری قوم کو سمجھ عطا فرما۔ اللہ اللہ۔ اور حال اتنے خراب ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا آپ لوگوں کو۔ عورتیں 2 چیزوں میں بڑی پرفیکٹ ہیں۔ ان سے یہ پوچھ لو کہ کون سے دن کہاں کا بازار لگتا ہے، اور ان سے یہ بھی پوچھ لو کون سے دن کہاں کے میاں بیٹھتے ہیں۔ لکڑ شاہ کہاں بیٹھتے ہیں، جھکڑ شاہ کہاں بیٹھتے ہیں، اور بابو شاہ، کالو شاہ، جانے کہاں کہاں، ایک نام کے نہ جانے کتنی جگہ مزار ہیں۔ یہ بھی تو ہے، چلے کھینچ رہے ہیں، چلے کھینچ رہے ہیں، چلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی تو ہمارے قریب کی بات ہے، ایک لڑکی وہ اپنے آپ کو صابر پاک کی لڑکی بتا رہی ہے، معاذ اللہ۔ میں گجرولہ سائیڈ میں رہتا تھا، تو ایک صاحب پہ ایک صاحب کیا حضرت فاطمہ آ گئی، حضرت فاطمہ آ گئی، حضرت فاطمہ آ گئی۔ میں پڑھتا تھا اس وقت، تقریباً میں پہلی جماعت میں یا اولیٰ میں تھا، تو مجھے بتایا وہ مجھے بھی کہ ارے حضرت سواری آئی ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں بھی گیا۔ میں جانے کے بعد میں کہا آپ کی امی کا نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ، بات حضرت فاطمہ سے ہو رہی تھی۔ جب حضرت فاطمہ آئی ہوئی ہیں تو وہ سب کچھ آپ کی امی کا نام کیا ہے، آپ کی دادی کا نام کیا ہے؟ ایک دم کہنے اسے کون لے کے آیا، اسے کون لے کے آیا، اسے کون لے کے آیا؟ اب میں نے کہا مکار، میں نے کہا بدتمیز۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتی ہے کہ سواری آ رہی ہے،
تجھے سیدہ فاطمہ زہرا کی ماں کا نام یاد نہیں، تجھے ان کی دادی کا نام یاد نہیں، اس طریقے کی بدتمیزی کہ ان کی سواری، ان کی سواری، ان کی سواری، ان کی سواری، بھائی کتنی سواری آئیں گی یہ تو بتا دو۔ اللہ اللہ، یہ کچھ نہیں ہے، یہ دھوکہ باز ہے، یہ صرف پیسہ لوٹنے کا چکر ہے، یہ صرف قوم کو بہکانے کا چکر ہے، یہ عقیدوں کو برباد کرنے کا چکر ہے۔ تو دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے، جو دنیا میں محنت سے آگے نہیں بڑھ سکتے، پھر وہ یہ کرتے ہیں، اس طریقے کے ڈھونگ کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طریقے کے ڈھونگ رچاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور جاؤ صاحب، میاؤں کو جو اٹھاتی ہیں نا عورتیں اٹھاتی ہیں، فائمس جو کرتی ہیں عورتیں کرتی ہیں۔ ایک چلی جائے گاؤں میں سے، پورا گاؤں اس کا ہو گیا سمجھ لو۔ گاؤں میں سے ایک چلی جائے کسی کے پاس، ارے بڑے ہی اچھے ہیں دری، کیا بتاؤں، بالکل ہاتھ دیکھتے ہی بتا رہے ہیں، پھر پھر بتا رہے ہیں، کہیں بھی متشابہ نہیں لگ رہا، پھر پھر بتا رہے ہیں، کہیں بھی متشابہ نہیں لگ رہا۔ کیا بتایا؟ ارے میں جیسے ہی گئی تو انہوں نے دیکھا کہ تمہارے کاندھوں میں درد رہے، تمہارے کمر میں درد رہے، تمہاری پیروں میں درد رہے، تمہارے سر میں درد ہے۔ میں سن رہا تھا، اللہ دنیا میں کوئی ایک ایسی عورت ہے کہ جس کے سر میں درد نہ ہو، کوئی ایک ایسی عورت ہے جس کی ٹانگوں میں درد نہ ہو؟ یار یہ تو ایک نیچرل پرابلم ہے، یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ اور جو سب سے بڑی بات چل رہی ہے آج کل ٹرینڈ میں، وہ میں بتا دوں کہ تمہارے شوہر پہلے کی طرح تم سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ یہ بات کانٹے کی ہے، یہ بات کانٹے کی ہے۔ اور صحیح کہہ رہا ہو، یہ نس پکڑی ہے۔ کہہ تو صحیح رہے ہو کہ پتہ نہیں ہو کیا گیا۔ اب تو سیدھے منہ بات ہی نہ کرتے ہیں، جب شروع میں تو بڑی محبت دکھاتے تب تو سیدھے منہ بات ہی نہ کرتے ہیں۔ یہ بیچارہ مزدوری کرتے کرتے مرا چلا جا رہا ہے، اس کا ایک پیر قبر میں جا چکا ہے، یہ اس کا پورا خون اس نے چوس لیا ہے، اب عمر کی آخری دہلیز پہ ہے، 50 سال سے پار ہے، پھر بھی یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے کی طرح محبت نہیں کرتے، پہلے کی طرح محبت نہیں کرتے۔ یہ میرے بھائی 90% گھروں کے مسئلے ہیں، پورے ہندوستان سے نہ جانے کہاں سے فون آتے ہیں اسی مسئلے کے، ہمارا شوہر پہلے کی طرح ہم سے محبت نہیں کرتا، پہلے کی طرح ہم سے محبت نہیں کرتا، پہلے کی طرح ہم سے محبت نہیں کرتا۔ اور جب اس پوائنٹ پہ آ جاتا ہے نا، عورت یہیں پہ پگھل جاتی ہے، عورت یہیں پہ ایموشنل ہو جاتی ہے۔ تم بڑی اچھی بات بتا رہا ہو، یہ بات کسی نے نہیں بتائی ہے۔ ہمارے امام صاحب تھے، ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے دم کر دیا، اس سے آگے کچھ نہیں دیا ہے۔ انہوں نے تعویذ بھی دیا کہ لیکن تعویذ انہوں نے کچا دے دیا، فائدہ نہیں ہوا، پکا تجھے یہاں ملے گا۔ میں نے بہت دنوں بعد میں سوچا یار پکے کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم سے ہی بہت نے کہا کہ سید صاحب پکا بنا دیو۔ میں نے کہا یار ہم جو لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں، یہ پکا کیا ہوتا ہے، پکا کیا ہوتا ہے یہ سمجھ میں ہمارے نہیں آ رہا۔ تو جب میں نے سروے کیا، میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا بھائی یہ بتاؤ پکے کا مطلب کیا ہے، تو پھر مجھے بتایا حضرت پکا شروع ہوتا ہے 11,000 سے، پکے کی جو شروعات ہے وہ 11,000 سے، 11,000 سے ابتدا ہوتی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے چاہے لکھو مت لکھو، پرنٹ کا دے دو، چاہے کچھ بھی نہ ہو، سگنیچر کر کے دے دو، چاہے ہندی میں لکھ دو، چاہے انگلش میں لکھ دو، کچھ بھی لے دو، 11,000 لینے لگو، پھر پکا شروع ہو جاتا ہے۔ 11,000، 21,000، 51,000، 1,11,000۔ اللہ اللہ، شوہر کے پاکٹ سے پیسے چرائے، پوری زندگی اکٹھے کرتی رہی، دھپالچی کے پاس چلی گئی، اس نے کہا 11,000 چاہیے، اس نے کہا 21,000 چاہیے۔ شوہر اگر مانگے تو پیسے نہیں ہے میرے پاس، نہیں ہے کہ تم نے مجھے دے دیے، کیا تم نے مجھے دے دیے، میرے پاس تو کچھ رہتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ مانگ لے، اللہ اکبر کبیرہ، کتنے چاہیے؟ 11,000، 12,000 دوں گی، لیکن کام پکا ہونا چاہیے، میرے شوہر میرے تابع ہونا چاہیے، میرا شوہر میرا فرما بردار بننا چاہیے۔ اپنی اماں کی سن رہا ہے، میری نہیں سن رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پہلے کی طرح محبت پیدا ہو جانا چاہیے۔ اب یہ 12,000 بھی دے دے گی، ڈاکٹر سے دوائی لاؤ فائدہ نہیں ہو تو کھٹ سے کہہ دو گے کہ ڈاکٹر صاحب دوائی میں فائدہ نہیں ہوا ہے۔ لیکن اگر تعویذ 11,000 کا لے جاؤ اور اس کے بعد میں دوبارہ جاؤ پوچھے کہ فائدہ، ہاں تھوڑا تھوڑا تو ہے، ہاں تھوڑا تھوڑا تو ہے، ہاں تھوڑا تھوڑا تو ہے، ارے یہ فائدہ نہیں، یہ تیرا ذہن کا کھیل ہے، تیری تھوڑ بدل گئی، تیری سوچ بدل گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں ایک بات گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جو نمازوں کے دور نہیں، جو نمازوں کے قریب نہیں، جو روزوں کے قریب نہیں، جن کے چہروں پہ داڑیاں نہیں، جو دین کو نہیں جانتے، جو شریعت کو نہیں جانتے، جو طریقت کی دعا کو نہیں جانتے، اللہ اللہ، جو حقیقت کی ہاں کو نہیں جانتے، جو حقیقت کے خواب سے واقف نہیں، وہ کہتے ہیں فقیری الگ ہے، وہ کہتے ہیں دین الگ ہے، وہ کہتے ہیں فقیری الگ ہے، علماء الگ ہے، مولانا الگ ہے۔ ارے تم تو مولوی صاحب ہو، تم تو امام صاحب ہو، تم کیا جانو، تم کیا جانو، تم کیا جانو؟ ہاں جانے گا تو شرابی جانے گا، ہاں جانے گا تو صرف آواز جانے گا، ہاں جانے گا تو بھنگ پینے والا جانے گا، ہاں جانے گا تو ایک پرنٹ تعویذ بیچنے والا جانے گا۔ میں تم سے کہوں گا یہ دھوکے باز ہے، یہ لٹیرے ہیں، یہ ڈکیت ہے، یہ چور ہے۔ اگر چور آئے گا تمہارا صرف مال لے کے جائے گا، اگر کوئی ڈکیتی ڈالے گا تو صرف مال لے کے جائے گا، لیکن گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں یہ ایسے چور ہے، یہ ایسے ڈکیت ہے، صرف تمہارے مال نہیں تمہارے ایمان بھی لے
لے جائیں گے. اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو, سچا پکا مسلمان بننا چاہتے ہو, تو یہ ہاتھ کسی کے ہاتھ میں مت دو. اللہ اللہ, اگر کسی کے اللہ اللہ ہم ہاتھ دیتے ہیں تک اس نے اتنی کرامتیں دکھا دی, اس نے اتنی کرامتیں دکھا دی, داڑھی اس کے چہرے پہ نہیں, مرید ہو گئے. نماز نہیں پڑھتا ہے, مرید ہو گئے. جھوٹ بولتا ہے, مرید ہو گئے. دغا بازی کرتا ہے, مرید ہو گئے. اللہ اللہ, علماء کی برائی کرتا ہے, علماء کی برائی کرتا ہے, مرید ہو گئے. بریلی کچھ نہیں ہے, بریلی کچھ نہیں ہے, بریلی کچھ نہیں ہے. میں نے کہا تیرے پیٹ میں درد ہوتا ہے بریلی کے نام سے. بریلی کا امام وہ ہے جس نے حقیقت کو حقیقت بتا دیا ہے, جس نے یہ بتا دیا ہے, آسمان پہ اڑ کے دکھائے. اگر شریعت کے آڑے آ جائے, وہ چور ہے, وہ ڈکیت ہے. ارے جو شریعت پہ چلتا ہو, جو طریقت پہ چلتا ہو, جو دین پہ چلتا ہو, جو نبی کا سچا پکا عاشق ہوگا, نبی کا غلام ہوگا, وہی سب سے بڑا پیر بھی ہوگا, وہی سب سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم, فیضان حضور مفتی اعظم ہند. نعرہ تکبیر. بریلی کی بات آ گئی, بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج 10 شوال تھا اور آج یوم رضا, یوم رضا, بولے سبحان اللہ. یوم رضا. میں بتاؤں بریلی کے پیر کیسے ہیں, میں بتاؤں بریلی کا پیر کیسے ہے. اللہ اللہ, حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک بدایوں سے شخص آئے, اور بدایوں سے جب آئے تو وہ پیڑا لے کر آئے. پیڑا, حضور آپ کی بارگاہ میں پیڑا لے کر آیا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کوئی کام تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں حضور, آپ کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں, آپ کے لیے تحفہ ہے, تحفہ قبول فرما لیجیے. اعلیٰ حضرت نے کہا کوئی کام تو نہیں؟ نہیں نہیں حضور کوئی کام نہیں ہے. پھر پوچھا, آپ نے ارشاد فرمایا کوئی کام تو نہیں ہے؟ حضور کوئی کام نہیں ہے. اللہ اللہ, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے وہ پیڑا لے لیا. علامہ کافی کفایت اللہ مرادآبادی پاس میں تھے, کہا یہ مٹھائی کا ڈبہ فلاں جگہ پہ جا کے رکھ دو. اللہ اللہ, تھوڑی دیر ہوئی تھی, وہی شخص کہنے لگے حضور ایک تعویذ چاہیے, تعویذ, حضور ایک تعویذ چاہیے. اعلیٰ حضرت نے تعویذ لکھا, لکھنے کے بعد میں دے دیا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ جا کے دیکھو کہیں مٹھائی کسی نے کھائی تو نہیں ہے, کہیں پیڑا کسی نے کھایا تو نہیں ہے. اللہ اللہ, جا کے دیکھا پورا ڈبہ سلامت تھا. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اعلیٰ حضرت نے, میں تمہیں بتاتا ہوں بریلی کا پیر کیسے ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں اعلیٰ حضرت کیا ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں اعلیٰ حضرت کی ذات کیا ہے. اعلیٰ حضرت صرف تقابل کا نام نہیں ہے. اعلیٰ حضرت صرف اسے نہیں کہتے ہیں جو وہابیوں کے مقابلے میں آیا. اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کتابیں لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت نہیں بنے ہیں. اعلیٰ حضرت, اللہ اکبر کبیرہ, صرف کتابیں لکھنے کے بعد رد وہابیت, رد رافضیت یا رد باطل کرنے کے بعد میں اعلیٰ حضرت نہیں بنے ہیں. اعلیٰ حضرت کی حقیقت کو پہچانو, اعلیٰ حضرت کی زندگی کو پڑھو. اللہ اللہ, وہ مٹھائی کا ڈبہ اعلیٰ حضرت نے واپس کر دیا. حضور آپ کے لیے لایا تھا, خدمت میں آپ کے لیے پیش کیا تھا. حضور آپ ہی کے لیے ہے, نذرانے کے طور پر رکھ لیجئے. اب بریلی کے امام کا جملہ سنو, قسم خدا کہ تم تو بریلی کے قریب کے ہو, اگر تمہارے جسموں میں گوشت کا لوتڑا ہے, پتھر کا ٹکڑا نہیں ہے, تو ضرور ضمیروں میں انقلاب ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت سے کہنے لگا حضور یہ تو نذرانہ ہے, نذرانہ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہمارے یہاں تعویذ بیچے نہیں جاتے ہیں, ہمارے یہاں تعویذ بیچے نہیں جاتے ہیں. تعویذ لینے سے پہلے مٹھائی کا ڈبہ دیا تھا, اعلیٰ حضرت نے واپس کر دیا اور ارشاد فرما رہے ہمارے یہاں تعویذ بیچے نہیں جاتے ہیں. قدموں میں گر گیا. حضور پھر کیا مطلب ہے, کیا کیا جاتا ہے؟ تو بریلی کا امام کہتا ہے میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے یا رسول اللہ, تمہیں جانا تمہیں مانا, تمہیں جانا تمہیں مانا. میں نے کہا خیر سے کہا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ وسیعت, فیضان غوث اعظم, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت. عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بابا کیا بات ہے حضور, بابا. ایسے ہوتے ہیں پیر, بولیے ذرا سبحان اللہ. ایسے ہوتے ہیں پیر. یہ نہیں کوئی پیر پوچھ لے, نام پوچھ لے کون ہے تو منہ نیچے کو ہو جائے, فلاں ہے. ہم سے پوچھے تمہارے پیر کون ہے, ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے پیر تاج الشریعہ ہے. ہم گردن اٹھا کے کہتے ہیں ہمارے پیر تاج الشریعہ ہے. اگر کوئی برکاتی سے پوچھے تو برکاتی بھی کہے گا ہمارے پیر امین ملت ہے. پیر ایسا ہو کہ اللہ اکبر کبیرہ, اپنے پیر کا نام بتاتے ہوئے سر فخر سے اونچا ہو جانا چاہیے. اور اونچا تبھی ہوگا جب وہ دین پہ چلنے والا ہوگا, جب شریعت پہ چلنے والا ہوگا, ورنہ نہیں. تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ تقریباً پاکستان گئے تھے.
اور آپ سنتوں پہ بڑا عمل کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بڑا عمل کرتے تھے. ارے ہر ایک کے جنازے میں تھوڑی ہوتی ہے لاکھوں کی بھیڑ، ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتے ہیں. یہ کہاں سے آ گئی اتنی بھیڑ؟ وہی جنہیں اللہ پسند فرما لیتا ہے. یہ سب اللہ کے من جانب اللہ ہوتا ہے، یہ سب من جانب اللہ ہوتا ہے. بھائی آپ ہماری کیوں سنو گے؟ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے نا. اللہ جسے چاہے جو چاہے عطا کرے. تو کھانا چل رہا تھا، انہوں نے کرسیوں کا انتظام کیا. ان میں سے ایک شخص ایسا تھا کہ اختر رضا خان بڑی سنتوں کا لحاظ کرتے ہیں. آج دیکھوں گا کہ سنت کے مطابق کھانا کیسے کھائیں گے. کرسیوں کا انتظام ہے، نیچے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے ذہن میں یہ بات تھی. حضور تاج الشریعہ کے سامنے کرسیاں لگائی گئی. اللہ اکبر، قربان جائیے حضور تاج الشریعہ کی شان پر. آپ نے اپنے دونوں پیروں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں کرسی پر سنت کے طریقے سے بیٹھ گئے. بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ. دنگ رہ گیا دنگ. ایسے نہیں بنتے تاج الشریعہ. تاج الشریعہ تو اسے کہتے ہیں جو نبی کی سنتوں میں گم ہو چکا ہو، جو نبی کی سنتوں میں مستغرق ہو چکا ہو. یہ بریلی کے اماموں کی شان ہے، یہ بریلی کے پیروں کی شان ہے. یہ نہیں نماز پڑھتا نہیں ہے، جھوٹ سب سے زیادہ بول رہا ہو، سب سے بڑا پیر ہے، سب سے بڑا پیر. ایک بات حقیقت کے ساتھ بتا دوں آپ کو، اگر عورتیں تعویذ لینا چھوڑ دیں نا، عورتیں، تو یہ سب نا راج مستری کے ساتھ گارا بناتے ہوئے نظر آئیں گے. میرے بھائی لکھنا نہیں آتا، پرنٹ چلنا ہے پرنٹ. اور مکار اتنے کہ چوکی ہے تم پہ چوکی، اکھاڑا ہے اکھاڑا. ایک شخص نے مجھے بتایا، حضرت ایک صاحب نے ہمیں بتایا کہ کام نہیں چل رہا ہے، تو کہنے لگے تمہارے کام پر 36 چوکیاں ہیں. کتنی؟ اور تقریباً 1 لاکھ روپے لے بھی لیے ایڈوانس میں، 1 لاکھ روپے لے بھی لیے. 36 چوکیاں. اور چوکی کاٹنے کا انداز یہ کہ ہر تیسرے دن ایک چوکی کٹ رہی تھی. بولے جب تک تو کام سیٹ ہو جائے گا، 3-4 مہینے لگے جائیں گے اس میں. بولے پیر صاحب نے کاٹ دی چوکیاں. اب بولے ہر تیسرے دن چوکی کٹ گئی. صاحب کٹتے کٹتے 35 کٹ گئی. 36ویں کا جب نمبر آیا، اسے 3 مہینے ہو گئے، 36ویں نہیں کٹ رہی. کبھی 36ویں کا کیا؟ ارے یار بڑی خطرناک ہے، 36ویں نہیں کٹ رہی ہے. بولے پورا سال گھوم گیا، اس کے بعد میں کہنے لگا کہ وہ 35ویں واپس آ گئی. اب پھر 36 ہو گئی، 35 خود پھر واپس آ گئی. پرچہ لکھ کے دیتے ہیں، پرچہ پری دانا، چڑیل دانا، بھوت دانا. تم بدایوں، بریلی، مراد آباد، یو پی، پورے انڈیا گھوم لو، کہیں چڑیل دانا ملے گا؟ کہیں بھوت دانا ملے گا؟ الو کی آنکھیں. ارے ایسی ایسی چیز نکال کے لاتے ہیں جو پتہ نہیں کہ ہیں کہاں. چڑیل دانا، بھوت دانا، اللہ اکبر، پری دانا. پریشان ہو جاتا بیچارہ. حضرت آپ ہی لے لیو. ہم تو کہہ رہے کہ ہم پہلے سے لے لیں گے. اس کو چاہیے 51,000 روپیہ. اللہ اکبر. اور آپ خوشی خوشی دو گے، بس کام ہو جائے، بس کام ہو جائے. جتنی کوشش تم ان کاموں میں کرتے ہو، ان چیزوں میں کرتے ہو، اتنی کوشش مسجدوں کو آباد کرنے میں کر لو. اور آج کے اس جلسے سے پیغام لے کر جاؤ. بے شک پریشانی ہو، کام نہ چلتا ہو، کاروبار نہ چلتا ہو، بیماری دور نہ ہوتی ہو، لا علاج بیماری ہو، ایمس نے فیل کر دیا ہو، دنیا کے ڈاکٹروں نے فیل کر دیا ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ماں باپ کے قدموں سے لپٹ جا. جب سارا زمانہ سوتا ہو، ماں باپ کے قدموں میں پڑ جا، گڑ گڑانے لگ، رونے لگ. اپنے ماں باپ کے قدموں کو صدقہ بنا لے رب کی بارگاہ میں. قسم خدا کی، تیرے ماں باپ نے تیرے لیے دعائیں کر دی، تیری بیماری بھی دور ہو جائے گی، تیری پریشانی بھی دور ہو جائے گی. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت. فیضان حضور غوث اعظم، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین مفتی سید افروز میاں صاحب قبلہ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن کریں کیا؟ ہم آئیں گے تو ہاتھ بھی
چومیں گے, ہم آئیں گے تو گلے میں ہار بھی ڈالیں گے, ہم آئیں گے تو نعرے بھی لگائیں گے, فلاں صاحب یہ ہیں, فلاں صاحب یہ ہیں, فلاں صاحب یہ ہیں. کوشش یہ کریں گے کپڑے پھاڑ لیں, کوشش یہ کریں گے پیر چوم لیں. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, میرے پیر تم ایک دن تک نہیں پوری زندگی چومتے رہو, کسی کے پیر ایک دن تک نہیں پوری زندگی چومتے رہو, کسی علماء کے قدمے میں ایک دن نہیں پوری زندگی پڑے رہو. علماء سے محبت رکھو گے یہ بھائی سے اجر ہے, سادات کی خدمت کرو گے یہ ثوابی کام ہے, علماء سے قریب رہو گے ثوابی کام ہے. لیکن یاد رکھو اللہ نے جنت ہمارے ہاتھوں میں نہیں رکھی ہے, اللہ نے جنت ان کے ہاتھوں میں نہیں رکھی ہے, اللہ نے جنت تو ماں باپ کے قدموں میں رکھی ہے, ماں باپ کے قدموں میں رکھی ہے. تو ہمارا استقبال بعد میں کرنا, ہمارے ہاتھ پر بعد میں چومنا. اگر گھر میں ماں باپ ناراض ہیں, اگر گھر میں ماں باپ پریشان ہیں, تو ہمیں دینے سے پہلے ماں باپ کی خدمت کرو. ہمارے ہاتھ چومنے سے پہلے ماں باپ کے چومو, ہمارے قدم چومنے سے پہلے ماں باپ کے قدم چومو. جب ماں باپ تمہارے تم سے راضی ہو, پھر علماء تم سے راضی ہو, یہ علماء امت تم سے راضی ہو. اللہ اللہ, پھر جب حشر کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ایک طرف تمہارے ماں باپ تمہاری سفارش کر رہے ہوں گے, دوسری طرف یہ علماء تمہاری سفارش کر رہے ہوں گے. قسم خدا کی, جہاں جہاں یہ علماء جائیں گے ان کے صدقے وہاں وہاں جنت میں تم جاؤ. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد, اللہ اکبر. بولیے ذرا سبحان اللہ, سبحان اللہ بولیے, سبحان اللہ. ہنسیے نہیں. تو ماں باپ کی خدمت ضروری ہے. میں بھائی پوری رات تقریر کرتا رہوں, آپ سنتے رہو. کتنی بڑے علامہ فہامہ بن جاؤ, حرم میں دم توڑ دو, مدینہ میں دم توڑ دو, تہجد میں دم توڑ دو, ماں باپ راضی نہیں ہیں تو کچھ بھی قبول نہیں ہے. سارے سجدے, عبادت, نماز, تقریر, علم, سب کچھ بیکار ہے. اپنی عبادت پہ قبولیت کا ٹھپا لگوانا چاہتے ہو تو پھر ماں باپ کو راضی کرنا ہو. بے شک بے شک. چاہے نینی تال چلے جاؤ, نینی تال کی جھیل, چاہے کشمیر کی وادی چلے جاؤ, چاہے شملہ چلے جاؤ, چاہے رانی کھیت چلے جاؤ, دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جاؤ, جو سکون ماں کے آنچل میں ملتا ہے وہ دنیا کے کسی خطے میں نہیں بے ملتا. شک بے جو شک. سکون باپ کے کلیجے سے لگ کے ملتا ہے دنیا کے کسی خطے میں نہیں ملتا. اسی لیے اگر اللہ نے ماں باپ دیے تو ان کی قدر کرو, اللہ نے ماں باپ دیے ہیں تو ان کی عزت کرو. عزت کیسے کریں گے؟ لاڈ صاحب اگر سرحانے کو بیٹھے ہیں, ماں باپ اگر پائنتی کو بیٹھے ہیں تو بیٹھیں گے, کچھ پتہ ہی نہیں ہے. لاڈ صاحب کرسی پہ بیٹھے ہیں, ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کے, وہ ماں باپ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں تو کر ہی رہے ہیں. اکڑ میں ہے, اکڑ میں 5,000 کماتا ہوں, میں تو پراپرٹی ڈیلر ہوں, میں تو یہ ہوں, میں تو وہ ہوں. اللہ اوپر. ماں باپ اگر سمجھانے لگے, بیٹا 12 بجے 2 بجے گھر میں آتے ہو, تمہاری سمجھ نہیں آئے گا, تیری سمجھ نہیں آئے گا, تیری سمجھ نہیں آئے گا. ارے تو اپنے ماں باپ کو سمجھا رہا ہے. اللہ اوپر. کبھی راج کچھ ہو گیا تو ماں باپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. تیری ماں تو جب بھی سمجھتی تھی, جب دنیا میں کوئی نہیں سمجھتا تھا, تو 1 دن کا تھا, 2 دن کا تھا, بول نہیں سکتا تھا, اپنی بات کسی سے منوا نہیں سکتا تھا, کسی سے پانی نہیں مانگ سکتا تھا, کسی سے کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں مانگ سکتا تھا. لیکن تو روتا تھا, تیرا رونا ایک سا ہوتا تھا, لیکن تیری ماں کے احساس سمجھتے تھے. اب میرا بچہ رو رہا ہے تو اسے کھانے کی ضرورت ہے, میرا بچہ رو رہا ہے تو اسے پینے کی ضرورت ہے, اب میرا بچہ رو رہا تو اس کو پیٹ کا درد ہے, اس کو سر کا درد ہے. یہ تیری ماں میں اللہ نے فیلنگز رکھی ہے, اللہ نے احساسات رکھے ہیں. تیری ماں تو جب بھی سمجھتی تھی, جب دنیا میں کوئی تیری زبان کو نہیں سمجھ سکتا تھا, دنیا میں کوئی تیری لینگویج کو نہیں سمجھ سکتا تھا, لیکن تیری ماں پھر بھی تیری بات کو سمجھتی تھی. اللہ نے ماں باپ دیے ہیں تو ماں کی قدر کرو, اللہ نے ماں باپ دیے ہیں تو ماں باپ کی قدر کرو, اور سچے پکے مسلمان بن کے دکھاؤ, سچے پکے عاشق رسول بن کے دکھاؤ. میرے بھائی, ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہم جنت میں جائیں. نمازیں ہمارے پاس رہی, روزہ ہمارے پاس رہی, حج ہمارا پاس رہی, زکوٰۃ ہمارے پاس رہی, لیکن روزوں کا معاملہ تو کیا بتاؤں, وہ صفر رہا ہے معاملہ. جنہوں نے بالکل نہیں رکھے نا, فونوں پہ فون تھے, حضرت 29 کا ہو جانا چاہیے چاند. میں نے کہا بھائی تیرے اوپر کیا اثر پڑ لیا, اگر 3 مہینے کی بھی ہو جائے تو تجھ پہ کیا اثر ہے, تو نے کوئی سے کوئی چکھا ہے. ہاں, اور عورتوں کا حال یہ, کچھ شاپنگ چلی ہے اور ہر دکان میں کئی واٹر کولر رکھے ہوئے تھے. میرا جانا ہو گیا پاک بڑا, میں نے کہا واٹر کولر کیوں رکھے, روزے نہیں چل رہے ہیں کیا آپ کے یہاں؟ بولے حضرت ہمارا تو میں پھر کیوں رکھے, عورتیں پیتی ہیں, عورتیں. کیا مطلب ہے؟ بولے حضرت کپڑا بھی خریدتی ہیں, گھونگھٹ اٹھایا اور وہیں سے کئی واٹر کولر ختم ہو رہا ہے. شاپنگ میں کمی نہیں ہے. اور ابھی سفیان بھائی نے ہی بتایا, بولے حضرت ایک جگہ سنبل میں بھی گیا تو میں نے بھی دیکھا, وہاں بھی کام شروع تھا عورتوں کا. اگر کہیں پر گنے کا ٹھیلا لگ رہا تو گنے کے جوس پہ بھیڑی پڑی ہیں.
پہلے تو تھوڑی بہت شرم و حیا ہوتی تھی، ریسٹورینٹ پہ ہوٹلوں پہ پردے ڈال لیتے، اب وہ بھی نہیں، اب تو کھلم کھلا ہے. ہاں اللہ اکبر کبیرہ. یہ حالات، ہر چیز پہ لاک ڈاؤن لگا لیکن عورتوں کی شاپنگ پہ لاک ڈاؤن نہیں لگا. کپڑے والوں نے یہ بتایا، بولے حضرت جو 10 سال کا کپڑا تھا پرانا، جو بالکل ایسا تھا بیکار بکے گا نہیں، وہ بھی نکل گیا. یہ لاک ڈاؤن ان کے لیے برکت بن گیا، رحمت بن گیا، رحمت بعض لوگوں کے لیے لاک ڈاؤن. بولے 10 سال کا مال بک گیا. عورتوں کی شاپنگ پہ لاک ڈاؤن نہیں ہے. مرد تو بیچارہ یہ بولے چلو یار اب نہیں بننا ہے تو اگلے سال بنا لیں گے، بچوں کو بن جائیں. لیکن اس کو ایک عید کے لیے، ایک چاند رات کے لیے، ایک دن کیا کہتے ہیں اپنے گھر جانے کے لیے، ایک دن بہن کے گھر جانے کے لیے، ایک دن ایسا ایک دن ویسا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ. لیکن آؤ اپنی تاریخ کو پڑھو. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو عید آنے والی تھی، آپ کی شہزادیاں آپ کی بارگاہ میں تشریف لائیں. کہنے لگیں ابا ہمارے کپڑے دیکھ رہے ہو آپ پھٹے پرانے ہیں، اللہ اللہ ہمیں کپڑوں کی ضرورت ہے، کپڑوں کے لیے پہلے پیسے دے دیجئے. کون ہے امیر المومنین؟ بادشاہ اسلام ہیں، جنہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کی ہے. جو مراد مصطفیٰ ہیں، جو مراد مصطفیٰ ہیں، جو مراد مصطفیٰ ہیں، جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا عمر جنتی ہو، جن کے مشورے سے قرآن کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے، جن کا نام سن کے شیطان بھاگ جاتا ہے، اللہ اللہ، جن کے اسلام میں آنے سے بعد میں پھر یہ ہوا اب کون ہے میں دیکھوں گا جو اذانوں کو روکے گا، کون ہے میں دیکھوں گا جو نمازوں کو روکے گا. اگر کسی نے اذان پر روک لگائی، اگر کسی نے نمازوں پہ باؤنڈیشن لگایا، عمر کی تلوار ہوگی، اس کی گردن ہوگی. بچوں کو یتیم کر دوں گا، عورتوں کو بیوائیں کر دوں گا. اب دنیا میں وہی جیے گا جو نام نبی لے گا، اب دنیا میں وہی جیے گا جو محمد کا کہنا مانے گا. اللہ اللہ، وہ عمر ہے، وہ عمر فاروق اعظم اللہ اکبر کبیرہ، جن کا نام سن کے شیطان بھاگ جاتا ہو. اب آپ کی شہزادیاں آ گئیں، حضور ابا جان عید کا وقت قریب ہے، ہمیں کپڑے چاہیے. اللہ اللہ، عمر فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو ہیں. آپ ارشاد فرماتی بیٹی پیسے تو ہے نہیں کپڑے بنانے کے لیے. اگر گاؤں کا پردھان بولے کہ پیسے نہیں ہیں مانو گے؟ ارے مانو گے؟ مانو گے؟ اچھا اگر ڈیلر جو ہوتا ہے وہ کوٹھا بانٹنے والا، اگر وہی کہے کہ پیسے نہیں ہیں تو مانو گے؟ مانو گے؟ نہیں مانو گے نا. کرپشن ہی کرپشن ہے، لوٹم لوٹ ہے. جدھر سے بھی آ رہا تو آنے دو بھائی. تنخواہ جتنی آ رہی ہے پردھانوں کی شاید 5,000 روپے ہو گئی تھی کیا اس وقت؟ 5,000 روپے. اس سے زیادہ کی تو پردھان چائے پلا دے گا مہینے میں ادھیکاریوں کو. اور جو اس نے 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ الیکشن میں لگائے ہیں تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ تو پردھانی جو لڑی جا رہی ہے وہ گاؤں کی خدمت کرنے کے لیے نہیں. یہ تو آپ بھوت ذہن سے نکال دو. گاؤں کی خدمت گاؤں کی خدمت ہی کرنی ہے تو پھر 25-30 لاکھ روپے پردھانی میں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی پیسے لگا دو نا گاؤں والوں کی خدمت میں. تو یہ ذہن سے آپ نکال دو کہ گاؤں کی خدمت ہوگی. نہیں ہو سکتی. یہ تو بزنس ہے، کاروبار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن بعض پردھان بڑے اچھے ہوتے ہیں جو دین کے کاموں میں بھی آگے رہتے ہیں، جو غریبوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. اللہ اللہ، امیر المومنین عمر فاروق اعظم، جن کی حکومت آدھی سے زیادہ دنیا پر ہے. ایک ملک کی حکومت نہیں، ایک ہندوستان نہیں، اللہ اللہ، ایک حصہ نہیں، آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ اسلام، جو موجودہ بادشاہ اسلام ہے، جو موجودہ امیر المومنین ہے. وہ کہتے ہیں پیسے تو ہے نہیں، پیسے تو ہے نہیں. بیٹیوں نے کہا ابا اگر کپڑے نہیں بنیں گے ہماری سہیلیاں آئیں گی، ہم سہیلیوں کے گھر جائیں گے، ہماری انسلٹ ہو جائے گی، ہماری مذاق بنائیں گی. دیکھو تو صحیح بادشاہ اسلام کی بیٹی ہے، دیکھو تو صحیح امیر المومنین کی بیٹی ہے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ان کا رہن سہن تو دیکھو. بیٹا اللہ اللہ، ابا ہمیں بڑی تکلیف ہوگی، ہمارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ہمیں بڑا احساس ہوگا، ہمیں کپڑے چاہیے. اللہ اللہ، اتنا سنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے اپنے خازن کو بلایا، خازن کو لکھوا کر بھیجا مجھے 1 مہینے کی تنخواہ آنے والے وقت کی دے دو، پیشگی تنخواہ دے دو. اللہ اللہ، اب خازن کو دیکھیے خازن کیسا تھا. خازن اللہ اللہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آ گیا. کہنے لگا حضور کیا کہتے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے آنے والے مہینے کی تنخواہ پہلے ہی دے دو. کہا کیا حضور کیا کہتے ہو؟ کہا مجھے پیشگی تنخواہ پہلے ہی دے دو، میری سیلری آنے والے مہینے کی پہلے ہی دے دو. امیر المومنین عمر فاروق اعظم کے خازن نے کہا، ایک پرچہ دیا. پرچہ دینے کے بعد میں کہنے لگا حضور اس پر لکھ دیجئے اگلے مہینے تک آپ زندہ رہو گے، اس پر لکھ دیجئے اگلے مہینے تک آپ زندہ رہو گے. اللہ اللہ، اتنا سنا عمر فاروق اعظم کہنے لگے موت کا تو کچھ پتہ نہیں ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب موت آتی ہے نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں آ سکتی ہے. امیر المومنین
المومنین کہنے لگے موت پہ تو کسی کی پہراداری نہیں ہے، موت پر تو کسی کا قبضہ نہیں ہے، موت پر تو کسی کی چلتی نہیں ہے، جب موت آئے گی تو کبھی بھی آ سکتی ہے، موت تو ابھی بھی آ سکتی ہے، موت تو کل کی بھی آ سکتی ہے، میں یہ لکھ کے کیسے دے سکتا ہوں 1 مہینے تک زندہ رہوں گا؟ اللہ اللہ، خازن نے کہا تھا امیر المومنین عمر فاروق اعظم، جب آپ کو یہ پتہ نہیں ہے، یہ یقین نہیں ہے کہ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے تو پھر پہلے سے 1 مہینے کی تنخواہ کیوں لے رہے ہیں، سیلری کیوں لے رہے ہیں؟ اتنا سننا تھا۔ اللہ اللہ، پورے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ اللہ رونے لگے، گڑگڑانے لگے۔ اپنی بیٹیوں سے کہا بیٹیوں تمہیں کپڑے نہیں ملیں گے، ابا جان ہماری انسلٹ ہوگی، ہماری بے عزتی کی جائے گی، ہماری سہیلیاں کہیں گی دیکھو تو یہ امیر المومنین کی بیٹیاں ہیں، دیکھو تو یہ فاروق اعظم کی بیٹیاں ہیں، دیکھو تو صحیح یہ بادشاہ اسلام کی بیٹیاں ہیں، ابا ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا اے میری شہزادیوں تم دنیا کو مت دیکھو۔ کہنے لگی ابا پھر کس چیز کو دیکھیں؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا آج دنیا میں پھٹے کپڑے پہن لو، اللہ نے تمہارے لیے جنت محل تیار کر رکھا ہے، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں جنتی کپڑے تیار کر رکھے ہیں، ابا پھر دنیا والوں کا کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، امیر المومنین نے فرمایا دنیا والے ناراض ہو جائیں تو ہو جائیں، دنیا والے برا کہیں تو کہنے دو، دنیا والے بے عزتی کریں تو کرنے دو، ابا پھر کیا کریں؟ کرنا یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، کرنا یہ ہے رسول اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان غریب نواز، فیضان اولیاء کرام، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس، سبحان اللہ۔ الحب للہ والبغض للہ، ارے مرو تو اللہ کے لیے، جیو تو اللہ کے لیے۔ اچھے کپڑے پہننے کے بعد میں اترانے کی ضرورت نہیں ہے، ایٹیٹیوڈ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، فیشن میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، راڈو کی گھڑی باندھ لی تو پھر پورے گاؤں کو حقیر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ریبوک کا شوز پہن لیا تو پھر پورے گاؤں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلیک بیری کا سوٹ چڑھا لیا تو پھر پورے گاؤں کو غریبوں کو ستانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے انسان، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں یہ دنیا فانی ہے، مال فانی ہے، جوانی فانی ہے، یہ حسن فانی ہے، یہ جمال فانی ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اگر باقی رہے گی تو رسول اللہ کی محبت رہے گی، اگر باقی رہے گا تو ایمان باقی رہے گا۔ دنیا سے جاؤ تو اس پوزیشن میں جاؤ جب تو قبر میں جائے فرشتے کہیں من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، پتہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مدینے والا مصطفیٰ خود چل کر آئے اور فرشتوں سے کہے اس سے مت پوچھو میں کون ہوں، میں بتاؤں یہ کون ہے، یہ دنیا دار نہیں ہے، یہ تو مدینے کے تاجدار کا غلام ہے، تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پہچان سا سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، میرے ساتھ پڑھیے، کام وہ لے لیجئے۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری دعا بھی ہے کہ دعا کیے کہ دعا کے کریے آپ ہر وقت، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ العظیم۔